ایک مرتبہ جگر مراد آبادی بیٹھے ہوئے تھے کہ دل میں خیال آیا شراب نہ پیوں گا تو کیا ہوگا، اگر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا اور نفس کو خوش کر لیا تو کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پینے سے توبہ کر لی۔ چونکہ بہت عرصے سے پی رہا تھا اس لیے بیمار ہو گیا۔ اسپتال گئے تو ڈاکٹروں نے کہا ایک دم چھوڑنا ٹھیک نہیں، تھوڑی سی پی لیں ورنہ موت آ جائے گی۔ کہنے لگے تھوڑی سی پی لوں تو زندگی کتنی لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 10-15 سال۔ کہنے لگے 10-15 سال کے بعد بھی تو مرنا ہے، بہتر ہے کہ ابھی مر جاؤں تاکہ مجھے توبہ کا ثواب مل جائے۔ چنانچہ پینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک مرتبہ عبدالرب نشتر سے ملنے گئے۔ ماشاءاللہ وہ اس وقت وزیر تھے، ان کا تو بڑا پروٹوکول تھا۔ یہ جب ان سے ملنے گئے تو چوکیدار نے سمجھا کہ کوئی مانگنے والا فریاد لے کر آیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جاؤ میاں، وہ مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا۔ اپنے پاس سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اس پر ایک مصرع لکھ کر عبدالرب نشتر کو بھیجا، کیونکہ وہ بھی صاحب ذوق تھے۔ عجیب مصرع لکھا، نشتر کو ملنے آیا ہوں، میرا جگر تو دیکھو۔ جب کاغذ کا پرزہ وہاں گیا تو عبدالرب نشتر اس پرزے کو لے کر باہر نکل آئے۔ کہا جناب آپ تشریف لائے ہیں، اور اندر لے گئے، بٹھایا اور حال پوچھا۔ چنانچہ بتایا کہ زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد چہرے پر سنت سجا لی، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تو انہوں نے اس حالت پر بھی شعر لکھ دیا۔ اب چونکہ طبیعت سے تکلفات ختم ہو گئے تھے، سادگی تھی، اس لیے سیدھی سیدھی بات لکھ دی۔ فرمایا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، کہ عارفانہ اشعار کہنا شروع کر دیے۔ چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو باطنی بصیرت عطا فرما دی۔ ایک ایسا شعر کہا جو لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس ساری تفصیل کے سنانے کا اکثر مقصد بھی یہی شعر سنانا ہے۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے، بس جگر وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔